بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آج سورہ آل عمران کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کے کوئی 8 رکوع سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں اور 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ بالاتفاق یہ سورت مدنی ہے اور اس کے 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس سورت میں حضرت مریم کے والد محترم حضرت عمران اور ان کے خاندان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 33 سے 37 تک، تو اس لیے اس سورت کا نام آل عمران یعنی عمران کا خاندان یہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کی تقریباً 80 آیات وہ ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ نجران عرب کا ایک علاقہ ہے اور وہاں عیسائی آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہود کثرت سے آباد تھے، زیادہ تر رخ خطاب کا ان کی طرف تھا اور ضمناً عیسائیوں کا، نصارہ کا ذکر تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں اس کا عکس ہے کہ زیادہ تر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے اور ضمناً یہود کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ وفد آیا، اس وفد کے افراد 60 تھے اور ان میں سے ان کے 14 سردار اور مذہبی پیشوا اور رہنما تھے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ جو گویا کہنا چاہیے کہ ان کے لیڈر تھے وہ 3 آدمی تھے۔ ایک کا نام عاقب تھا اور ایک کا نام سید تھا اور ایک کا نام کچھ اور تھا۔ تو یہ وفد آیا اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور جو شرک گویا ان کو نصارہ نے شروع کر رکھا تھا، تو توحید کے بارے میں جو شبہات ان کے ذہن میں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، اور ان شبہات کے جواب میں پھر یہ 80 آیات نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نائب ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو خدا بھی کہہ دیتے تھے، اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اور خود آپ کے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ کہا گیا ہے۔ تو جو اللہ کی روح ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ذاتیہ، تو وہ عبادت کے لائق ہے جیسے اللہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ ان کا ایک شبہ تھا توحید کے سلسلے میں، تو اس کا جواب دیا گیا، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے غلط استدلال کیا اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا کہ دیکھیے، قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جو محکم کہلاتی ہیں، جن کا معنی، جن کی تفسیر، جن کے مطالب بالکل واضح ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہوتی، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اتنی وضاحت نہیں ہوتی، اور کہنا چاہیے کہ ان کا معنی مشتبہ ہوتا ہے، بلکہ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول کو بھی نہیں پتہ، بس اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی، اور سورہ آل عمران کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔
تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی نہیں ہوتی، جن کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ محکم آیات کا اتباع کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں گویا ایک قسم کا مرض ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تعویلات ڈھونڈتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر ان کو تعویل سمجھ میں نہیں آتی تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا کلام کیسا ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں روح اللہ اور کلمت اللہ، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل السنہ والجماعہ متقدمین کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کے متشابہات جیسے یہ ہے حروف مقطعات ہیں، یا اسی طریقے سے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ساق کا ذکر آتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی آیات متشابہات ہیں، تو اہل السنہ والجماعہ متقدمین کا مسلک یہ ہے کہ اس کے جو معنی بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، ہم اس پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، بس ایمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی اس کی مراد ہے وہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے آیات محکمات اللہ کا کلام ہے، ایسی آیات متشابہات بھی اللہ کا کلام ہے۔ متاخرین کے زمانے میں چونکہ طرح طرح کے شکوک و شبہات ملحدین کی طرف سے، فلاسفہ کی طرف سے، معتزلہ کی طرف سے کیے گئے، تو اس لیے مجبوراً ان کو ان متشابہات کی کچھ تعویلات کرنا پڑی۔ تو مثال کے طور پر کلمت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، تو خود قرآن کریم سے اخذ کر کے تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام یا اللہ کی ذات صفت کی حیثیت ان کی بن گئی، یا روح اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے، یہ مطلب نہیں ہے جو ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، بلکہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا تھا، اور جب مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ انا لک، کیا ہے وہ ہے انا یکون لی ولد، ایسے ہی ہے مولانا، ہاں، انا یکون لی ولد، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال کذالک، ایسے ہی ہوگی، یخلق اللہ ما یشاء، آگے یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے لیے کوئی کارخانے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذا قضى امرا، جب کسی معاملے کا اللہ تعالیٰ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، کلمہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے سے بغیر باپ کے واسطے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس لیے شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں جو دوسرے شبہات ان کو لاحق ہوئے تھے توحید کے سلسلے میں، ان کا بھی ذکر ہے، اور بڑے عبرت آموز قصے ہیں، تو ہم ان قصوں کو بیان کریں گے تو خود ان کی بھی تردید ہو جائے گی۔ اور ان میں سے ایک قصہ تو یعنی وہ ایسے قصے ہیں کہ جو خوارق کے عادات میں سے ہیں، جو عام طور پر نہیں پیش آتے، جو اسباب کے درجے میں ممکن نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ایک قصہ تو یہ ہے کہ حضرت عمران جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے، اور حضرت مریم کے والد تھے، اور حضرت مریم کی والدہ حنہ بنت فاقوس، وہ بھی بہت ہی صاحب کردار اور بہت پاک دامن خاتون تھی، اولاد نہیں تھی دونوں کو،
اور ایک دن انہوں نے پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہے وہ خوراک تلاش کر کے لاتے ہیں اپنی چونچ میں اور پرندے کی چونچ میں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے دانہ کھلاتے ہوئے دیکھا تو دل مچل گیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد کی آرزو جو ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی، دامن پھیلا کر عجز و انکساری سے، خش و خضوع سے وہ درخواست کی اولاد کی، اور نظر مانی کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور قبولیت اس طرح ہوئی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ جو کہنا چاہیے کہ بیٹے ہوتے تھے تو وہ قبول کیے جاتے تھے، بیٹیاں قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ اب کیا ہو، یہ تو بیٹی ہے، تو یہ ہوا کہ اسی دوران حضرت عمران کا انتقال بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سابق دستور سے ہٹ کر خلاف دستور حضرت عمران کی زوجہ جو تھیں حضرت حنہ، ان کی نظر قبول فرما لی، اور ان کو گویا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوں گی۔ اور اس زمانے کے سب سے جو بہترین انسان تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اس بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما دیا، اور بیت المقدس کے قریب ایک کمرے میں وہ عبادت کے لیے یکسو ہو کر بیٹھ گئی۔ تو اس طریقے سے ان کی نظر پوری ہوئی۔ لیکن دوسرا واقعہ جو پیش آیا اس دوران وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بہت سارے پھل ہیں اور ان کا موسم نہیں ہے، اس علاقے میں اس موسم میں وہ پھل نہیں آتے، بے موسم کے پھل۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آئے۔ مشرکین نے اور نصارہ نے، جن کو توحید کے سلسلے میں ایک شبہ پیدا ہوا تھا، ایک تو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، دوسرا شبہ یہ پیدا ہوا تھا کہ دیکھو حضرت مریم یہ بھی معبود ہیں اور عبادت کے لائق ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی متصرف فی الامور ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ تصرف فرماتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ جب چاہیں جو چیز پیدا کر لیں، جس چیز کو حاضر کر دیں۔ تو ایسے ہی حضرت مریم بھی جب چاہتی ہیں ان کے پاس دنیا بھر کے پھل آ جاتے ہیں، بے موسم کے پھل آتے ہیں، تو یہاں تو پائے نہیں جاتے، اسباب کے تحت تو یہ حاصل ہو نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ما فوق الاسباب قدرت دی گئی ہے، تو اس لیے یہ بھی عبادت کے لائق ہیں۔ تو خود اس قصے میں جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، تو اس میں اس کا جواب ہے کہ حضرت مریم سے جب پوچھا گیا، حضرت زکریا نے سوال کیا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے میرے پاس یہ پھل بھیجتے ہیں۔ تو اس معصوم بچی کا یہ ایمانی جذبے سے سرشار جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو پیدا ہوئی، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، 100 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی، اور زوجہ جو تھیں وہ اولاد کے قابل نہیں تھیں، بانجھ تھیں۔ تو ان کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے موجود کر سکتے ہیں تو وہ مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگی کہ کیا ہے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ہنالک دعا زکریا۔ جب یہ منظر دیکھا اور حضرت مریم کا جواب سنا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جو اللہ دنیا بھر سے پھل یہاں موجود کر سکتے ہیں وہ مجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر جو ممکن نظر نہیں آتا اسباب کے تحت وہ کام کرنے پر بھی اللہ قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی
ولادت حضرت زکریا کے ہاں ہوئی، اور یہ فرمایا کہ ایسا بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوگا کہ جس میں 4 صفات ہوں گی۔ وہ کلمۃ اللہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، عبادت اور تقوی میں اور زہد میں وہ سیادت کے مقام پر، اونچے مقام پر فائز ہوگا، اور وہ انتہائی عفیف ہوگا، اور قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تو دوسرا قصہ یہ پیش آیا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ایک قصہ تو یہ ہوا کہ حضرت عمران اور حضرت حنہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی جبکہ عمر بہت بڑی ہو چکی تھی اور مایوس ہو چکے تھے۔ دوسرا قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت مریم کے پاس پھل دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تیسرا قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت مریم کے ہاں بغیر باپ کے یعنی شوہر کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ اس سے بھی عجیب تر واقعہ تھا۔ تو ولادت ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ معجزانہ طور پر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کی۔ تو جب فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ مختلف معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک شبہ مشرکین کو یوں بھی پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو کر اٹھ جاتا، کسی نابینا کو ہاتھ پھیرتے چہرے پر تو وہ تندرست ہو جاتا، اس کی بینائی لوٹ آتی، کسی کوڑی کے مریض کو اگر وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، اور کسی مٹی کو اکٹھا کر کے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اٹھ جاتا اور اڑنے لگتا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تو وہ کہتے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے علاوہ ان کو اور کون ایسا کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی طرح کی قدرت حاصل ہو اور تصرف کا اختیار حاصل ہو وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جواب دیے اور یہ فرمایا کہ کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے فیکون، میں جب کسی مٹی کو اکٹھا کر کے انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ میری قدرت میں نہیں ہے کہ میں اس کو پرندہ بناؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل میرے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے، میری قدرت میرے اختیار کو کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں کسی برص کے مریض کو اگر تندرست کر لیتا ہوں یا میں کسی نابینا کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور میں کسی مردے کو اگر زندہ کر لیتا ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے کسی اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا پھر بعد میں جو ہے نا یہ شبہات کے جوابات ہیں۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی سامنے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا اور ان کو قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر قبر پھٹ گئی اور وہ آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں سے وہ رب کریم کے عرش کے پاس تشریف لے گئے اور اب وہاں رہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے اور آپ کو مردہ سمجھ کر دفن کر لیا گیا تھا، پھر شاگردوں نے آپ کا علاج کیا قبر سے نکال کر اور آپ تندرست ہو گئے، اور پھر ہجرت کر کے آپ کشمیر آ گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ قرآن کریم ان سارے دعووں کی تردید کرتا ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ انی متوفی کا، چونکہ یہودی دشمن ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا اور فرمایا کہ انی متوفی کا، ہم پورا آپ کو اس وقتی طور پر اس دشمنی
اور دشمنوں کی دسترس سے بچانے کے لیے ہم اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ رافع کا یعنی کیا ہے، انی متوفی کا، اپنے وقت مقرر پر ہم بات کو وفات دیں گے، لیکن وقتی طور پر ان سے بچانے کے لیے رافع کا الیہ، ہم اپنی طرف آپ کو اٹھا لیں گے۔ تو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا اور ان کے اس دعوے کی بھی تردید کی۔ اور اس کے علاوہ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، اور ان کو جس قسم کے شبہات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بارے میں پیش آئے تھے، اور توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں پیش آئے تھے، وہ سب آپ نے ان کو دور کیا۔ مثال کے طور پر رسالت کے بارے میں بھی ان کو شبہ تھا۔ وہ شبہ یہ تھا کہ دیکھو غزوہ احد میں ان کو شکست ہو گئی، اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے تو ان کو شکست کیوں ہوتی؟ اس کے علاوہ ایک شبہ انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ دیکھو پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ تو اس کو حرام سمجھتے تھے، یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اگر یہ نبی ہوتے تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے؟ تو ان ساری چیزوں کا جواب دیا۔ وہ حقیقت میں ہوا یہ تھا کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، وہ حرام نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ کچھ ان کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر حرام کی گئیں، اور خاص طور سے اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے یا لقب ہے، تو ان کو کسی بیماری کی وجہ سے اطباء نے منع کیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے اس کو سارے انبیاء کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ انبیاء گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا، اور یہ گوشت کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، اور یہ شکست والے سوال کا جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے، اور اس وقتی شکست کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام وہ کوئی حق دین نہیں ہے، وہ تو غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم کچھ بھی ہو جائے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور انہوں نے مشرکین کو مار بگایا، ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان فتح کے نتائج سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے، تو اب ہمیں بھی نیچے اترنا چاہیے۔ تو 50 میں سے 40 نیچے اتر آئے، 10 صرف باقی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ چوٹی خالی ہے پہاڑ کی، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر تو اس پر حملہ کیا، ان 10 کو تو رون دیا، اور لشکر جو اس جبل رومات کے سامنے یوں میدان میں تھا ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ادھر سے جو مشرکین بھاگ رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ بھی لوٹ آئے، تو مسلمان درمیان میں آ گئے اور دونوں طرف سے حملے کی زد میں آ گئے اور پاؤں ان کے اکھڑ گئے، اور اسی غزوہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو وقتی طور پر شکست ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اسی غزوہ احد کے اختتام پر یہ ہوا کہ ابو سفیان جب پھر بھی اس کو ہمت نہ ہوئی، حالانکہ مسلمان اس وقت سخت مشکل میں تھے، پیچھے سے حملہ آور، آگے سے حملہ آور، تتر بتر، لیکن پھر بھی ان کو ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے جم کر لڑائی نہیں کی، بالآخر وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے، راستے میں جا رہے تھے، تو لوگوں نے بہت آر دلائی ابو سفیان کو کہ یہ کیا، ہم نے تو نتائج سمیٹے نہیں، اس وقت تو اگر ہم فیصلہ کن حملہ کرتے تو مسلمانوں کو بالکل مٹا ہی دیتے، ہمارے پاس اتنی قوت تھی اور دونوں طرف سے ہم حملہ آور تھے، اور ہمارے پاس لشکر کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی۔ غزوہ احد میں 3000 کا لشکر، 3000 اونٹ، 500 عورتیں ان کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، اور محدود اسلحہ اور محدود سواریاں ان کے پاس تھی۔ تو یہ تو بہت اچھا موقع تھا، وہ قابو آئے ہوئے تھے، لیکن ابو سفیان نے پھر واپس آنے کا ارادہ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ میدان احد میں انتظار فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا اور ان کا پیچھا کیا،
اور حمراء الاسد تک پہنچے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان میرے پیچھے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے دل میں رعب بیٹھا اور وہ پھر ارادہ ترک کر کے واپس مکہ بھاگ گیا۔ آپ نے حمراء الاسد میں کچھ وقت قیام کیا اور پھر وہاں سے واپس آئے، تو یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے، جو غزوہ احد کے متصل بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مشرکین کے شبہات کا جواب بھی دیا، جہاد کا مضمون بھی بیان کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی بیان کیا، اور سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں 4 اصول بیان کیے کامیابی کے لیے، اور ان اصول کا حاصل یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک تو کسی بھی موقع پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے تو کیا کرو؟ صبر کا مظاہرہ کرو، مصابرہ اختیار کرو۔ مصابرہ کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو اس وقت جوش اور جذبے سے اور ہمت اور شجاعت سے کام لو، بزدلی نہ دکھاؤ۔ اور مرابطہ کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ مستعدی اور تیاری کے ساتھ رہو۔ واتقوا اللہ، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ جب تم یہ 4 کام کر لو گے، ثابت قدمی دکھاؤ گے دین پر، دین کے اعمال پر، احکام پر عمل کرنے میں جتنی مشقت ہو ہم برداشت کریں گے، کوئی مصیبت مشکل آئے تو برداشت کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے دین سے اور دین کے احکام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمن کے مقابلے میں ہمت اور شجاعت سے لڑیں گے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ مستعدی دکھائیں گے، اور چوتھا یہ کہ تقوی اختیار کریں گے۔ تو یہ تم اگر کر لو گے تو پھر تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔